نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 70۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لمن ان سے جو، ان کے لیے جو، مطلب ان سے جو، فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرا قیدیوں میں سے، اسرا کل بھی آیا تھا، قیدیوں میں سے، ان اگر یعلم اللہ جان لے گا اللہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یؤتیکم وہ دے گا تمہیں، خیرن بھلائی یا بہتر، مما اس سے جو، خیر بہتر کو بھی کہتے ہیں نا، بہتر اس سے جو، اخیزہ لے لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر اور وہ بخش دے گا، لکم تمہیں، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کل بات ہوئی تھی نا، جنگ بدر میں کتنے قیدی ہاتھ لگے تھے، 70 سردار ان کے، اب اتنے سارے قیدی تھے ہاتھ میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان سے، قیدیوں سے یہ کہہ دو کہ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھلائی جان لی، یا تم سے اس وقت جو لیا جا رہا ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر دے گا اور بہت بھلائی دے گا۔ اس کے بارے میں آتا بھی ہے حدیث میں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی جنگ بدر میں گرفتار کر کے لائے گئے تھے۔ یہ اپنے ساتھ 20 اوقیہ سونا لے کر آئے تھے، ابھی یہ اس کو خرچ بھی نہیں کر پائے تھے کہ سونے کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے، اور جب قیدیوں کے ساتھ ان سے بھی آزاد ہونے کے لیے فدیے کا مطالبہ کیا گیا تو کہنے لگے کہ مجھ سے سونا لے لیا گیا ہے، وہ فدیے میں جو ہے وہ لگا لیا جائے، یعنی وہ مال غنیمت میں آ گیا تھا سونا، سمجھ رہے، مال غنیمت الگ ہے، اب وہ سونا لے کر آ رہے تھے لیکن جنگ میں شریک ہو گئے، اب مال غنیمت میں سونا بھی آیا بہت سارا، جو جتنا سونا وہ لے کر آ رہے تھے ان سے وہ بھی پکڑ لیا گیا۔ تو جب ان سے کہا کہ اچھا اپنے بچنے کے لیے فدیہ دو، تو انہوں نے کہا میرے سے سونا لیا گیا نا، اس کو فدیے میں لگا لو، مطلب اسی میں سے فدیہ لے لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو مال غنیمت ہے، آزاد ہونے کے لیے تم کو الگ دینا ہوگا، یعنی الگ سے دینا ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے دونوں بھتیجے عقیل بن ابو طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی ادا کرنا ہوگا، یعنی دونوں بھتیجے بھی ساتھ میں تھے، اب ان کا بھی ادا کرنا ہوگا۔ اس پر عباس کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مجھ پر اتنا مالی بوجھ ڈال دو گے تو میں فقیر ہو جاؤں گا اور مجھے قریش سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کے پاس وہ سونا نہیں جو اپنی بیوی کو سپرد کر کے آئے تھے؟ حضرت عباس یہ سن کر چونک گئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا جبکہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے بتایا۔ حضرت عباس فوراً بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی انہوں نے گواہی دے دی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر اس وقت تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ تم سے مال لیا جا رہا ہے، لیکن اگر تم اسلام لے کر آ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی زیادہ بھلائی عطا فرمائیں گے۔ وَإِن اور اگر یریدو وہ ارادہ کر لیں، خیانتک آپ سے خیانت کا، خیانتک آپ سے خیانت کا، فقط تو در حقیقت خانو انہوں نے خیانت کی، ماضی آ گیا یہ، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مکانہ سے بنا ہے، مکانہ کس کو کہتے ہیں؟ مکان، ٹھکانہ، ٹھیک ہے، اور قابو میں دے دینا، کیونکہ مکان ہمارے قابو میں ہوتا ہے نا، تو یہ امکنہ ہے، یعنی کون سا ہو گیا یہ لازم نہیں رہا اب، یہ یعنی اس نے قابو میں دے دیا، قابو پا لیا نہیں ہوگا، اب اس نے قابو میں دے دیا۔ تو اور اللہ سے، اور اس سے پہلے فَأَمْكَنَ تو اس نے قابو میں دے دیا، منہم انہیں، واللہ اور اللہ علیم بہت جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا تھا، اب کچھ صحابہ کرام کو یہ اندیشہ ہوا جن سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، جن قیدیوں کو، یعنی ہم نے فدیہ لے دیا اور ان قیدیوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ واپس مکہ جا کر وہ ہم سے اور بھی زیادہ
جنگ مطلب غصہ ہوں اور بھی زیادہ طریقے سے مطلب جنگ کی تیاری کریں اور لشکر کو اپنے ساتھ ملا لیں اور دوبارہ ہم سے جنگ کریں، ایسا نہ ہو ہمیں دھوکہ دے دیں. یہ سب خیال صحابہ کرام کے دل میں آنے لگے. تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سب اللہ پر چھوڑ دو. اگر وہ آپ سے انہوں نے خیانت کی تو انہوں نے کس سے خیانت کی؟ اللہ تعالیٰ سے. کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہیں کر رہا بلکہ کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے خیانت کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے وہ خیانت کر رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قابو میں دے دیا نا انہیں. بھروسہ اللہ پہ رکھو، اللہ بعد میں بھی آپ کے قابو میں کر دے گا. ٹھیک ہے، آپ ان کو فدیہ لو اور چھوڑ دو، باقی بھروسہ کس پر رکھو؟ اللہ پر، کیونکہ اللہ بہت علم والا، حکمت والا ہے. اگر اللہ کو پتہ چلا کہ یہ خیانت کرنے والے ہیں تو دوبارہ کسی جنگ میں اللہ تعالیٰ ہرا دیں گے اور آپ کو پھر سے ان کو آپ کے ہاتھوں میں یہ قیدی بن کر آ جائیں گے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے آووا، کیا یہ پناہ دی؟ کس نے دی پناہ؟ انصار نے. ونصروا، اور مدد کی، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، بعضهم، ان کے بعض، اولیاء، دوست ہیں، بعض، بعض کے، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، ولم، اور نہیں، یہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، ما، نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، میوں ولایتہم، ان کی دوستی میں سے، ولی سے یہ بنائیں، ان کی دوستی میں سے، من شیئن، کوئی چیز، حتیٰ، یہاں تک کہ، یہاجروا، وہ ہجرت کر جائیں. اب یہاں پر کیا ہوا تھا؟ یہ یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، جب سارے راستے بند ہو گئے تو کیا حکم آیا؟ اب ہجرت کر جاؤ. جنگ سے پہلے جب سارے راستے بند ہو گئے تھے، مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا مسلمانوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب اس شہر کو چھوڑ دو، اب ہجرت کر لو. ہجرت ہر کسی پر فرض تھی، ہر مسلمان پر اس وقت ہجرت کرنا فرض تھی. لیکن کچھ ایسے لوگ جو کہ مجبوری میں رک گئے تھے، یا کسی کے رشتہ داروں نے روک دیا تھا، یا کچھ بیماری کی، کچھ پریشانی کی وجہ سے ابھی بھی سب مسلمانوں نے نہیں کری، کچھ مسلمان رک گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب تم ہجرت کر کے آ گئے، اب آپس میں بھائی بھائی اور ایک دوسرے کے دوست کون ہیں؟ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا، یعنی انصار اور مہاجرین. اب وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اب جو رشتہ دار پیچھے رہ گئے ان سے زیادہ حقدار آپس میں وہ ایک دوسرے کے ہیں، کیونکہ دونوں نے قربانیاں کری ہیں اللہ کے راہ میں. انہوں نے جیسا نبی نے کہا ویسا فوراً کر دیا. اب آپ یہ سوچیں، اگر کوئی ہمارے گھر میں آ جائے اور کہے مجھے آدھی پراپرٹی دو، تو آپ دے دیں گے؟ اس وقت نبی نے کہا ان کو آدھی پراپرٹی دے دو، انہوں نے دے دی. کھیت تک میں ان کو حصہ دے دیا، یہاں تک کہ جب جنگ ہوئی تھی، جنگ میں جب بعد میں جب جنگ ہوئی تھی، مال غنیمت لگا، ہاتھ لگا، تو جتنے بھی انصار تھے انہوں نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ ہمارے پاس ہے، آپ مہاجرین کو دے دیجئے، آپ مہاجرین میں بانٹ دیجئے، ہمیں مال کی طلب نہیں ہے، ہمیں تو وہ بھلائی بہتر ہے جو آپ نے ہمیں دی ہے، یعنی اسلام. اتنا تک مہاجرین انصار نے قربان کر دیا تھا. جب میں آگے آئے گا جنگ احزاب کا یا اور بھی آئے گا تو پورا بتاؤں گی کہ کس قدر انہوں نے قربانیاں دی تھی انصار نے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب آپس میں آپ ایک دوسرے کے دوست ہو. لیکن جو لوگ پیچھے چھوٹ گئے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اب ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یعنی اب ان میں اور تمہارے میں کوئی دوستی نہیں ہے فی الحال، کیونکہ انہوں نے اللہ کے خاطر ہجرت نہیں کی، اور اس میں سے منافق بھی تھے جو رہ گئے. منافقوں کے لیے بڑا مشکل ہے نا چھوڑنا. اگر کوئی ابھی آپ سے کہے کہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ تو چھوڑ دیں گے؟ کتنے چھوڑیں گے؟ تو منافقین نے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر رہ گئے تھے. لیکن حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کر جائیں. اگر وہ ہجرت کر کے آ گئے تو پھر وہ تمہارے دوست ہیں یا بھائی ہیں. وَإِنْ، اور اگر استنصروکم، نصرہ سے بنائیں، استنصروکم، نصرہ مطلب مدد مانگنا، اور یہ کیا ہے؟ اس کا ایفیکٹ دوسرے پر جا رہا ہے. انتصرہ ہوتا ہے مدد مانگنا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ مدد مانگے تم سے، فی الدینی،
دین کے معاملے میں فعلیکم تو علا پر کم تو تم پر ہے نصرو مدد کرنا. اب لیکن وہ پیچھے چھوٹ گئے، لیکن وہ مدد مانگ رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اب مسلمانوں کی مدد بھی کرنی ہے. ہوئی تھی نا مسلمانوں کی مکہ فتح ہوئی تھی، تو اس وقت کمزور مسلمان تھے، کچھ جیسے بچے رہ گئے یا کچھ کسی عورتیں رہ گئیں، کچھ بیمار رہ گئے، اب وہ مدد مانگ رہے ہیں، تو آپ پر کیا ہے ان کی مدد کرنا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دعوتی سلیبس میں کہ 2 طریقے سے وار ہوتی ہیں، اوفینسو اینڈ ڈیفینسو. ٹھیک ہے، تو ڈیفینسو اپنے ڈیفینس کے لیے ہو گیا، اور اوفینسو اگر کوئی آپ سے مدد مانگے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تب آپ کو جنگ کرنی ہے تب. ٹھیک ہے. مگر علی قوم اس قوم کے خلاف بینکم کہ تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاق پکا وعدہ ہے، اور اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بعدہم ان کے بعض اولیاء مددگار ہیں، دوست ہیں بعض کے، مگر تفعلوا تم کرو گے ایسا تکن ہوگا فتنہ. یہاں پر اللہ کا اگر نہیں کرو، اگر نہیں ان پلس لا ہے یہ. ٹھیک ہے، اگر نہیں تم کرو گے ایسا تو ہوگا فتنہ فی الارض زمین میں، وفساد اور فساد کبیر بہت بڑا ہے. یعنی آپس میں دوست کون ہیں اس وقت؟ جو کافر کے آپس میں دوست تھے، ایک دوسرے کی خوب مدد کرتے تھے. ٹھیک ہے، اگر ان کو دوست بنائیں گے تو زمین میں کیا ہو جائے گا؟ فتنہ ہو جائے گا. یہی بات ہے نا کہ اگر کافروں کو دوست بنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپس میں جتنے بھی پلاننگز تھیں، رازدار جتنے بھی راز تھے، وہ سب کھل جاتے، راز فاش ہو جاتے. آپ کو پتہ ہے مکہ فتح سے پہلے، جب مکہ فتح ہونا تھا اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چڑھائی کی تھی مکہ میں، وہ بالکل خفیہ طور پر کی تھی، یعنی کسی کو کانو کان خبر تک ہونے نہیں دی تھی. بہرحال پورا بتاؤں گی میں کہ کس طرح لوگوں نے کوشش کی. کچھ اندر جو منافق تھے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ میسج باہر پہنچ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ مکہ والے الرٹ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وحی کے ذریعے کہ ایسے ایسے جا کے پکڑو ان کو، بتانے جا رہے ہیں، آپ کا راز فاش کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مکہ جو ہے وہ بیت اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پر، اور وہاں پر لڑائی جھگڑے کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے نبی یہ خود نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر لڑائی جھگڑے ہوں، تو یہ خفیہ طور پر رکھا گیا تھا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو. اور اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ بول دیا، چڑھائی کر دی، اور وہ ہکا بکا کہ اب کیا کریں، پورے لشکر کے ساتھ کہ اب کیا کریں، اب ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم آپس میں کافروں کو دوست بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ دین کا اس سے نقصان ہوتا ہے، آپس میں راز فاش ہوتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے آووا پناہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی لوگ ہیں جو مؤمنون مومن ہیں، حقا سچے، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بشارت دے دی، خوشخبری دے دی کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی اور جو انصار تھے وہ ہی پکے سچے مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش رکھی ہے، یعنی دنیا میں ہی ان کو بشارت مل گئی تھی. اگر ہمیں بھی نبی یہ بتاتے کہ تمہارے لیے مغفرت ہے تو کتنی خوشی ہوتی، خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہتا، لیکن اس کے لیے قربانیاں کتنی کری. والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک یہی لوگ ہیں، منکم تم میں سے، اولو مطلب والے، ارحام رحم والے یعنی رشتہ دار، بعدہم ان کے بعض، اولا زیادہ حقدار ہیں، بی بعد بعض کے، یعنی اس وقت جو ہجرت کر گئے اور جو جہاد میں شریک ہیں اور جو مدد کر رہے ہیں انصار اور مہاجرین، وہ اب آپس میں رشتہ دار ہیں. یعنی اب ان کو حکم ہو گیا تھا کہ اب آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داروں کی طرح رہنا ہے. یعنی اتنا تک آتا ہے کہ ایک صحابی ایسے تھے، انہوں نے کہا جب
ان کے پاس ایک مہاجرین دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آپ کے ساتھ شریک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ایک کو میں طلاق دے دوں، آپ اس سے نکاح کر لیں. اس قدر قربانیاں کری تھیں انصار نے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب اس وقت وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کا حق دو، وہ سب سے بڑھ کر ہیں، انہوں نے بہت کچھ کرا ہے، آدھی پراپرٹی، کھیت تک دے دیے. کھیت میں سے مہاجرین کیا کرتے تھے کہ کھیت میں مدد کرتے تھے ان کی، اور جتنا بھی ان کی فصل آتی تھی یا جو بھی پیسہ آتا تھا، مال آتا تھا، اس کا بالکل آدھا ان کو دے دیا کرتے تھے مہاجرین کو. ہاں، ان کے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. ان اللہ، بے شک اللہ ہر چیز کو علیم، خوب جاننے والا ہے.